اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام حالات ذکر فرمانے کے بعد نتیجہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا، نعمتیں عطا کیں اور انہیں تمام مادی و معنوی وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس جہت میں استعمال نہیں کیا جس کے لیے انہیں یہ نعمتیں عطا کی گئی تھیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ آخرکار اس ہٹ درمی، نافرمانی اور سختی جو بنی اسرائیل نے اپنے رویے میں اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں، اس کا طبیعی و لازمی نتیجہ ذلت و مسکنت نکلا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ نتیجہ تھا ان کا کہ ذلت و مسکنت ان کے اوپر لکھ دی گئی اور ان کے لیے مقرر کر دی گئی، اور اسی طرح وہ غضب الہی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے جو انہوں نے نہایتاً اس سارے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کو جھٹلایا۔ اس کے نتیجے میں انہیں الہی غضب کی صورت میں انجام نصیب ہوا، اور پھر اس کے دلائل بھی ساتھ ذکر کر دیے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو انکار کیا، یکفرون بآیات اللہ۔ دوسرا ہے انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کیا ہے چونکہ انہوں نے عصیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور تعدی و تجاوز کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ دیگر آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ آیات جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، گزری ہیں، اور وہ آیات جو بنی اسرائیل ہی کے ماجرا کو بعد میں دیگر آیات اور سور کے درمیان بیان فرما رہی ہیں، جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قصص ہے، و دیگر مختلف صورتوں کے اندر بنی اسرائیل کا ماجرا جن آیات نے ذکر کیا ہے اور اس کے اندر بنی اسرائیل کا رویہ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ 61 کا دوسرا حصہ دراصل ان تمام آیات کا نچوڑ ہے و نتیجہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ،
پہلے بیان ہوا تھا آیہ کریمہ کے پہلے حصہ میں کہ بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ہٹ درمی کا، تو انہیں حبوط کی صورت میں، زوال کی صورت میں نتیجہ ملا، یا ان کے اس ہٹ درمی کا، نافرمانی کا یا بے نظمی کا نتیجہ حبوط کی صورت میں، پستی، گراوٹ کی صورت میں حاصل ہوا۔ اور ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ اس مقام سے گر گئے، بلکہ گر کے حبوط کر کے جس مقام پہ، جس مرتبے پہ پہنچے، وہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کے غضب کا مقام تھا، اس نقطے پر آ کر یہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی ایک سماجی گراوٹ کا شکار ہوئے اور حبوط انہیں میسر آیا، نصیب ہوا، زوال، اور اس زوال کے نتیجے میں اب عزت، وقار اور وسائل کے بجائے ذلت، محتاجی اور مسکنت اور الہی غضب ان کے شامل حال ہوا۔ جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم میں یوں نہیں کہ یہ نتائج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اس آیا میں اور دیگر آیات میں، جیسے عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت و گمراہی اللہ کی طرف سے ہے، اور متعدد ایسی آیات ہیں جن میں ناگوار امور جو انسان کو نافرمانی کے نتیجے میں زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے ان کے ساتھ۔ اس سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، تفاسیر میں بھی اور عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر معمول ہے کہ بعض انسان نافرمانی کرتے ہیں اپنے مافوق کی، اور اس مافوق کو غصہ چڑھاتے ہیں، اور وہ اس غصے کے نتیجے میں انہیں جرمانہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے، اور بعض اوقات انہیں نوکری سے نکال دیتا ہے، ملازمت سے فارغ کر دیتا ہے، ان کے اموال ضبط کر لیتا ہے اور انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام ہے، اور یہی بنیادی غلطی ہوتی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے میں، کہ جب ہم اسے انسانی رائج نظام کے اوپر قیاس کرتے ہیں، یا انسانی نظام کی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام غضب و انتقام کو بھی ہم سمجھتے ہیں، یہاں سے بنیادی نقطہ ہی خراب ہو جاتا ہے اور آخر نتیجے تک حاصل نہیں ہوتا، جس وجہ سے قرآن سے مخاطب قرآن، قاری قرآن، تالی قرآن وہ استفادہ نہیں کرتا جو قرآن اسے اس جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کو ایک مثالی اور عبرت کے سماج کے طور پر پیش کیا گیا ہے اہل قرآن کے لیے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سماجی حبوط، گراوٹ کیسے ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اس آیہ کریمہ کے یا اس بنی اسرائیل کی مثال کے آئینے میں مسلمانوں کو دیکھیں تو آیت کریمہ جو نتیجہ بیان کر رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے، وہ مسلمانوں میں زیادہ واضح نمایاں طور پر نظر آتا ہے، یعنی ذلت و مسکنت اور غضب الہی کی راہ کو اختیار کرنے والا۔ چونکہ اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی ہے، کلمہ گو لوگوں کی ہے، پوری دنیا میں موجود ہیں، اپنے مسلمان سرزمینوں پر، ممالک میں بھی موجود ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر بھی موجود ہیں، اور اپنے ممالک اور اپنی سرزمینوں میں حکومت ہونے کے باوجود شیطانی طاقتوں کے سامنے، شیطانی ممالک کے سامنے یہ ذلیل اور مسکین اور مسکنت کا شکار ہو چکے ہیں، اور غضب ان کے
غضب نے، الہی غضب نے گویا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور جس کے واضح مثالیں یہ ہیں کہ اتنی جمعیت ہونے کے باوجود، وسائل اپنی سرزمینوں میں ہونے کے باوجود، اور عسکری و معیشتی طاقت رکھنے کے باوجود یہ ذلیل و رسوا ہیں۔ اپنی حکومتوں کے سامنے عوام ذلیل و رسوا ہیں، اور حکومت سمیت حکومتیں شیطانی نظام کے سامنے، شیطانی طاقتوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہیں۔ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنا ارادہ، اپنی مرضی، اپنے فیصلے اپنی سرزمینوں کے اوپر یہ لاگو نہیں کر سکتے، اور جہاں انہیں اقدام کرنا چاہیے وہاں اقدام کے قابل نہیں ہیں۔ جو فیصلہ ان کو اپنے بارے میں لینا چاہیے اس فیصلے کے لائق نہیں رہے ہیں، جس کی واضح مثال اس وقت جاری جو المیہ ہے فلسطین کا، غزہ کا، لبنان کا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت اس بات کا ثبوت ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے سماجیات کے اندر کہ ایک معاشرہ یا ایک اتنی بڑی جمعیت جو کروڑوں کی تعداد میں زمین پر رہ رہی ہے، آباد ہے، اور اس کے پاس وسائل ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی فراوان نعمتیں ان کے پاس ہیں، جیسا بنی اسرائیل کو اللہ نے یاد دلایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب گویا مسلمانوں کو بھی ہے کہ قل یا ایھا المؤمنون اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں انہیں یاد کرو، انہیں دہراؤ اور انہیں مد نظر رکھو، اور پھر دیکھو کہ وہ نعمتیں مادی اور معنوی جس کثرت کے ساتھ اللہ نے آپ کو دی ہیں، آج آپ کی عملی صورتحال وہی بن گئی ہے۔ زور بات علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ وجوہات جاننا آج کے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اور عالم کے لیے، مفسر کے لیے، قاری اور تالی قرآن کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ عام طور پر ویسے مسلمانوں کے زوال، مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی گراوٹ، مسلمانوں کے ضعف کے بارے میں تو فراوان بات ہوئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بڑے بڑے شخصیات نے اس پر اظہار خیال کیا ہے اور مختلف وجوہات ذکر کی ہیں۔ وہ اپنی جگہ محترم ہیں اور ممکن ہے وہ ساری صحیح ہوں وہ، لیکن ہمیں قرآن سے یہ جواب دریافت کرنا چاہیے، چونکہ قرآن کو ہم نے ہدایت کی کتاب کے طور پر اخذ کیا ہے، اور اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو ہدایت کی کتاب میں یہ وجوہات ضرور ہونی چاہیے اور ہیں کہ مسلمان اتنی کثرت کے اور اتنی فراوان نعمتوں کے مالک ہونے کے باوجود ذلیل و مسکین اور رسوا اور خوار کیوں ہیں اس وقت دنیا میں۔ یہ وہ سماجی وجوہات ہیں جو ہمیں قرآن سے دریافت کرنی چاہیے، جیسا پہلے بھی بارہا اشارہ ہوا ہے کہ سماجیات کو ہم نے مغربی کتابوں سے سمجھا ہے، اور انہوں نے ہمیں سماجیات کے علوم تدوین کر کے دیے ہیں، ترجمے کر کے ہم نے انہیں کسی حد تک بیان کیا ہے، لیکن ہمیں پہلے مسلمان ہونے اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بے شک ہم علماء، دانشوروں اور ماہرین سماجیات کی آراء کو پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو ترجیح پہ رکھ کر قرآن سے بھی ہمیں یہ استفادہ کرنا چاہیے کہ اس گراوٹ، حبوط اور پستی و ذلت کا سبب کیا ہے آج۔ یہ بہت اہم سماجی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے اس بنی اسرائیل کے اس مطالبے کے بعد اس آیت کو ذکر کیا ہے، جبکہ یہ مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم ایک طعام اور ایک کھانا اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں متنوع کھانا
چاہیے، زمین سے اگنے والی سبزیاں ہمیں چاہیے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ اہبطوا مصر، شہری زندگی اختیار کر لو، شہر میں چلے جاؤ، اور ذلت و مسکنت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کھانے کے متعلق اتنا شدید انجام نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مجموعی رویے کا نتیجہ تھا، جو ان کے اندر غلامی کے دور کے آثار پائے جاتے تھے، غلامی کے دور کی جو نفسیات ان کی بن گئی تھی، سماجی نفسیات، اجتماعی نفسیات، اس کا نتیجہ تھا یہ ذلت و مسکنت۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی اس حبوط کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تم باقی زندگی ذلت و مسکنت کے ساتھ گزارو گے۔ ضربت، پہلے اس اصطلاح کے بارے میں بحث کی ہے ہم نے، لغت کا معنی بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم سے بھی، قرآن کریم کی مراد بھی بیان کی ہے، چونکہ یہ لفظ متعدد آیات کے اندر مختلف صیغوں میں اور شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر، اور اس سے پہلے بھی لفظ ضرب تشریح ہوا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم نے مثال، یعنی اللہ کو حیا نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے میں، مچھر کی مثال دینے میں، بعوضہ کی مثال دینے میں کوئی شرم و حیا اللہ کی راہ میں مانع نہیں ہے۔ خوب یہاں بھی اس اصطلاح کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں وضاحت کی تھی۔ ضرب ویسے تو معنی لوگوں کے ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے مارنا، ضرب کا مطلب مارنا ہے، اور عموماً ترجمے ایسے ہی کیے جاتے ہیں قرآن میں بھی، اور باقی قرآن کے علاوہ بھی اگر کسی عربی عبارت میں یا حتیٰ اردو میں، فارسی میں لفظ ضرب کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس دوسری زبانوں کا حصہ بن گیا ہے، لیکن معنی اس کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مارنا۔ اور مار جب ذہن میں آتی ہے تو وہ مار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تشدد کرنا، ہاتھ سے، پتھر سے، تلوار سے، کسی لکڑی سے، ڈنڈے سے کسی انسان کو یا کسی جانور کو پیٹنا۔ مارنا یعنی پیٹنا، اس کو تکلیف دینا، سزا دینا ہے۔ یہ مصداق ہے ضرب کا، مار معنی نہیں ہے، یعنی ضرب کے مصادیق فراوان ہیں، ان میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ کسی شے سے کسی انسان کو یا جانور کو پیٹنا، تکلیف دینا اور چوٹ مارنا اس کے اوپر۔ لغت میں ضرب کا مطلب ہوتا ہے، جیسا ائمہ لغت نے بیان کیا ہے، کہ ایقاء شیء علی شیء، ایک شے کا دوسری شے کے اوپر، ایک شے کو دوسری شے کے اوپر قرار دینا، اور اس طرح سے قرار دینا کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ متصل ہو جائے اور اس سے جدا نہ ہو۔ اس طرح سے ایک شے کو دوسری شے کے اوپر قرار دینا کہ اس کے اندر شدت بھی ہو اور اس کے اندر ایسی سختی بھی ہو جس کے نتیجے میں یہ شے دوسری شے کے اوپر جب آ جائے، واقع ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے، تو اس کا ساتھ جڑ جائے، اس سے جدا نہ ہو۔ اس کو عربی زبان میں اس عمل کو ضرب کہتے ہیں، معنوی امور ہوں یا مادی امور ہوں، یعنی ایک جسم کو دوسرے جسم کے اوپر اس طرح سے قرار دیا جائے، مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ،
اس طرح سے کہ یہ شے دوسری شے کے اوپر واقع ہو کر اس کے ساتھ جڑ جائے، چپک جائے اور اس سے جدا نہ ہو، ہلے نہ اس سے، علیحدہ نہ ہو۔ مادی چیزیں ہوں یا معنوی چیزیں ہوں، دونوں کو شامل ہے یہ معنی ایقاء شیء علی شیء۔ جیسے مثال کو بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ یضرب الامثال، اللہ مثال ضرب کرتا ہے، اور یہی معنی ہم اردو میں رائج بھی ہے، فارسی میں بھی ضرب الامثال یا ضرب المثل کہتے ہیں، یعنی مثال دینا۔ مثال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معنوی مطلب دوسرے معنی کے ساتھ اس طرح قرار دینا، جوڑ دینا کہ یہ اس کے ساتھ جا کر اس کے اوپر جب واقع ہو، وقوع پذیر ہو، تو اس مطابقت کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے یہ معنی جو ہم نے اس کے اوپر قرار دیا ہے، یہ اس شے کو، وہ معنی جس کے لیے یہ مثال دی ہے ہم نے، اس کو واضح کر دے، اس طرح سے اس کے اوپر جا کر واقع ہو۔ اور کثرت سے باقی الفاظ بھی اس کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ضرب سکہ کہتے ہیں، سکہ مہر بنانا۔ جب بھی آج کل کاغذوں کے کرنسی بنتی ہے تو چھپائی جو ہوتی ہے اس کو ضرب کہتے ہیں، یعنی ایک مہر بنا کے، ایک نقش بنا کر اس کو کاغذ پہ یا اس کو دھاتوں پہ، پہلے زمانوں میں دھاتوں کے سکے ہوتے تھے، سونا چاندی کے تھے یا دیگر دھاتوں کے سکے، تو وہ جو مہر بنی ہوتی ہے ان دھات کو پگھلا کر یہ مہر اس کے اوپر قرار دی جاتی ہے اور وہ جم جاتی ہے اس کے اوپر، پھر وہ سکہ جو ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے وہ نقش، مہر باقی رہتی ہے۔ اس کو ضرب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک نقش ایک دھات پر قرار دیا جاتا ہے، واقع کر دیا جاتا ہے، ایقاع کیا جاتا ہے، یعنی وقوع ہوتا ہے اس کا، ایک شے کا دوسری شے کے اوپر آ جانا، اس وجہ سے اس کو ضرب سکہ کہتے ہیں۔ یہ ضرب مثل بھی اسی طرح سے، ایک مطلب کے لیے دوسرا مطلب بیان کرنا، یعنی ایک مطلب کے اوپر دوسرا مطلب جوڑنا، رکھ دینا، تاکہ یہ مطلب اس پہلے مطلب کی وضاحت کر سکے۔ اور مار بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، مار جس کو ہم کہتے ہیں پیٹنا، اس کو ضرب عربی لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی معنی کی وجہ سے کہتے ہیں، چونکہ ضرب میں ہاتھ کے ذریعے کسی کو مارا جائے تو تھپڑ، انسان کسی دوسرے کے جسم پر، منہ پر یا پیٹھ پر یا اس کے جسم کے کسی حصے پر ایک انسان کا ہاتھ دوسرے انسان پر واقع ہوتا ہے، تو یہ بھی ایقاء شیء علی شیء ہے، وقوع ہونا ایک شے کا دوسری شے پر ہے، شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ تکلیف دے، اس کو مشقت دے۔ مشقت ہو یا نہ ہو، ضرب میں مشقت ہونا، تکلیف ہونا، درد ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ جیسے پتھر پہ پتھر مارنا یہ بھی ضرب ہے، پتھر پہ ہتھوڑا مارنا یہ بھی ضرب ہے، لوہے پہ لوہے کی چیز مارنا یہ بھی ضرب ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کو مشقت ہوتی ہے، یہ درد ہوتا ہے، درد صرف انسان کو ہوتا ہے یا حیوان کو ہوتا ہے۔ تکلیف ضرب کا لازمہ ہے، معنی نہیں ہے۔ ضرب کا مطلب صرف ایک شے کو دوسری شے کے اوپر اس طرح سے قرار دینا کہ یہ شے جو آپ نے ایقاع کی ہے دوسری شے کے اوپر، یہ اس کے ساتھ جڑ جائے یا اس کا نشان اس کے اوپر آ جائے، اس کا اثر اس کے اوپر آ جائے، اس کو اصطلاح میں ضرب کہتے ہیں۔ اور پیٹنے میں، مارنے میں بھی یہی ہے، انسان ہاتھ سے یہ کام کرے، کسی چھڑی سے یہ کام کرے، کوڑے سے یہ کام کرے یا کسی ہتھیار کے ذریعے یہ کام کرے، اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اب کثرت استعمال سے ضرب صرف پیٹنے اور تکلیف دینے کے معنی میں اردو میں زیادہ رائج ہو گیا، لیکن عربی میں یہ لفظ ضرب یہ عمومیت رکھتا ہے، مختص نہیں ہے، مشقت یا ایذا کی نیت سے مارنے کو فقط ضرب نہیں کہتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ضرب استعمال کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ذلت و مسکنت کو ضرب کیا ہے، اللہ نے زور بات علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہاں البتہ زور بات مجہول صیغہ، عربی قاعدے کے مطابق مجہول صیغہ، یعنی یہ
پیسو وائس صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وہ صیغہ جس کا فاعل ذکر نہیں ہوا۔ بعض اوقات ہم کوئی فعل بیان کرتے ہیں تو اس کا فاعل انجام دینے والا بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں، یہ کام فلاں شخص نے کیا ہے۔ تو یہ رائج ہے ہر زبان میں، یہ جملات اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، ایکٹیو وائس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا انجام دینے والا فاعل معلوم ہوتا ہے، یعنی مذکور ہوتا ہے۔ ویسے معلوم تو ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں فاعل کا ذکر نہ بھی کیا جائے وہاں بھی ممکن ہے پتہ ہو ہمیں کہ کس نے یہ کام کیا ہے، لیکن عبارت میں اگر ذکر کر دیا جائے تو یہ صیغہ معلوم کہلاتا ہے۔ جیسے ضربہ یعنی مارنے والا موجود ہے، مذکور ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، لیکن ضربہ جب کہا جائے یعنی مارا گیا ہے تو اس میں فاعل ذکر نہیں ہوا، فاعل کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، فقط اس شے کے وقوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بنی اسرائیل کے اوپر ذلت و مسکنت واقع کر دی گئی، ڈال دی گئی اور مقرر کر دی گئی، اور ان کے لیے مختص کر دی گئی ذلت و مسکنت، اس طرح سے کہ اب بنی اسرائیل جب تک ہوں گے تو ذلت و مسکنت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی، جس کو ہم عام آزاد ترجمے کہتے ہیں، یعنی مقدر بنا دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت بنی اسرائیل کے لیے مقرر کر دی گئی، طے کر دی گئی، واقع کر دی گئی، جوڑ دی گئی ان کے ساتھ۔ ذلت بھی قرآن کی خاص اصطلاح ہے اور اہم اصطلاحات میں سے ہے، خصوصاً انسانی سماجی اور انسان کے انفرادی رویوں کے لحاظ سے اور حالات کے اعتبار سے ذلت انسان کے لیے بہت اہم معنی رکھتی ہے، اس عنوان سے کہ یہ ذلت ویسے تو تکوینی امور میں بھی ہے، فقط انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی انسانی سماج کے ساتھ یا انسانی شخصیت کے ساتھ یا انسانی رویے کے ساتھ، بلکہ مختلف اشیاء جو تکوینی اشیاء ہیں، یعنی حقائق ہیں، جیسے پتھر ہیں، جیسے درخت ہیں، جیسے ریت ہے، مٹی ہے، اور بہت ساری زمین کی جو چیزیں ہیں، یہ یا جسے ہیں، انسان کے جسم ہے، حیوان کا جسم ہے، ان سب کی یہ خاصیت ہو سکتی ہے کہ یہ وصف ذلت ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے تکوینی امور کے اندر۔ یہاں پر سماجی ذلت مراد ہے، اجتماعی ذلت مراد ہے، معاشرتی ذلت، انسانی ذلت مراد ہے، نہ کہ تکوینی ذلت۔ تکوینی طور پر ذلت کہتے ہیں جو چیز سخت نہ ہو، سختی کے مقابلے میں نرمی کے لیے لفظ ذلت عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ چیز ہوتی ہیں جن کے اندر سختی آ جاتی ہے، صعوبت آ جاتی ہے، اور سختی بھی اس طرح کی کہ وہ کسی دوسری چیز کا اثر قبول نہیں کرتی یہ چیزیں، جیسے سخت پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، لوہا ہے، دھاتیں ہیں، یہ سخت ہیں، یہ ان کے اوپر کوئی دوسری چیز آ کر اثر چھوڑے، پتھر اور لوہا کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے، اور سخت چیز پہ کوئی نقش کرنے کے لیے، سخت چیز کو کے اوپر کوئی اثر ثبت کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے مشقت کی اور اس سے زیادہ سختی کی ضرورت ہے، لیکن ایسے معمول کے مطابق اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، برخلاف اس کے کہ کچھ چیزیں نرم ہوتی ہیں۔ جیسے مٹی میں اگر پانی مل جائے تو یہ مٹی نرم ہو جاتی ہے، ویسے مٹی سخت ہے، لیکن جب پانی مٹی کے اندر آ جائے تو یہ زمین نرم ہو جاتی ہے۔ انسان پاؤں رکھتا ہے تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا ہے، یا جہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے راستوں میں کیچڑ بن جاتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں یا حیوانات گزرتے ہیں یا انسان، تو یہ دھنس جاتے ہیں، ان کے آثار مٹی کے اوپر کیچڑ کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، پہلے مٹی کو
اس طرح سے دبایا جاتا ہے مٹی کے اندر فاصلہ ختم کرنے کے لیے بہت طاقتور اور وزنی مشینوں کے ذریعے سے مٹی کو دبایا جاتا ہے، اور مٹی جب دب جاتی ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر وزنی مشینیں چلاتے رہتے ہیں کہ جب تک مٹی پہ قدم کوئی رکھے یا کوئی دھات اگر اس پہ رکھی جائے یا کوئی گاڑی اگر گزرے اور اس کا نشان اگر پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے مٹی ابھی تک سخت نہیں ہوئی۔ سخت کرنے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور مٹی کے اجزاء آپس میں متصل ہوتے ہیں، ان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور بالکل گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک کیمیکلز کے ذریعے سے ریت، بجری اور لوک ڈال کر، تارکول ڈال کر اس کے اوپر ایک اور موٹی تہ چڑھا دی جاتی ہے اور زیادہ سڑک سخت ہو جاتی ہے۔ اس کو صعوبت کہتے ہیں، یہ صعب ہے۔ صعب کا مطلب یعنی سخت ہے، اثر قبول نہیں کرے گی یہ۔ اس کے اندر کوئی چیز، اس کے اوپر اگر کوئی چیز ڈالی جائے، قرار دی جائے تو نیچے سڑک پر، روڈ پر یا زمین پر نشان نہیں پڑے گا، دھسے گی نہیں چیز اس کے اندر۔ اس کو جو قبول نہ کرے اثر، اس کو صعب کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ذل ہے، نرمی ہے۔ وہ نرمی کہ کوئی بھی اس کے اوپر وزنی یا ہلکی چیز بھی رکھی جائے تو اس کا نشان اس کے اوپر پڑ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دھس جاتی ہے وہ چیز، یا اس کو اپنے اندر قبول کر لیتی ہے یہ چیز۔ خوب نرم چیزیں بہت ہیں، جیسے روئی نرم ہے، گوندا ہوا آٹا نرم ہے، پیڑا نرم ہے۔ خوب انسان آشنا ہے نرم اور سخت چیزوں سے۔ زمین کے مختلف حصے ہیں، کچھ سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، اور اجسام مختلف ہیں، سخت ہیں اور نرم ہیں۔ انسان کا جسم ہے، وہ انسان جو عموماً ورزش نہیں کرتے، ان کے جسم نرم ہوتے ہیں، انہیں پکڑا جائے تو پکڑنے والے کی انگلیاں انسان کے گوشت میں دھس جاتی ہیں، نشان پڑ جاتا ہے۔ لیکن جو ورزش کرتے ہیں، اندام سازی کرتے ہیں، بدن سازی کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو انہوں نے سخت بنایا ہوتا ہے، ان کے جسم ایسے نہیں ہیں۔ انہیں اگر پکڑا جائے ہاتھ تو انگلیوں کے نشان ان کے جسم کے اوپر نہیں پڑتے۔ خوب یہ سب کے لیے معلوم ہے، سخت اور نرم کا معنی عام انسان کے لیے قابل فہم ہے، کوئی دشواری نہیں ہے اس کے اندر۔ جس طرح ضرب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے اوپر قرار دینا، لیکن شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اس طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس سے ہٹے نہیں، جدا نہ ہو، وہ شے یا اس کا اثر وہیں پہ آ جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ شے اس کے اوپر واقع ہوئی ہے۔ یہ ضرب ہے۔ لہٰذا سفر پہ نکلنے کو بھی ضرب کہتے ہیں۔ ضرب چونکہ انسان زمین پہ قدم رکھتا ہے اور انسان کے قدم زمین پہ اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے سفر پہ نکلنے کو بھی ضرب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب انسان اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پہ چلو، نکلو، تو ظاہر ہے قدیم زمانے میں لوگ عموماً خود یا جانوروں پر بیٹھ کر چلتے تھے تو ان کے نقش ریت پر، راستے پر، زمین پر پڑتے تھے اور نشان پڑ جاتے تھے، اس لیے چلنے کو بھی ضرب کہا گیا ہے۔ اذا ضربتم فی الارض، یعنی جب تم زمین پہ، قرآن میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح ذلت بھی ایک معنی ہے بمعنی نرمی، ایسی نرمی جو دوسری شے کا اثر اپنے اندر لے لے، قبول کر لے، اور دوسری شے کے مقابلے میں مزاحمت نہ رکھتی ہو، کسی دوسری شے کے اثر کو اپنے اوپر وقوع پذیر ہونے دے۔ اس چیز کو، نرم کو، عربی زبان میں ذلول کہا جاتا ہے، اور قرآن میں متعدد مواقع پر اور مختلف امور کے لیے یہ لفظ تکرار ہوا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ لفظ ذلت عزت کے مقابلے میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اور یہاں پر مراد انسانی سماجی حالت ہے، اور وہ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے۔ آج جس حالت میں مسلمان گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، آج جو ہماری حالت ہے، قرآن اس کو عنوان ذلت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ذلت یعنی ایسی حالت انسانی سماج کی کہ کسی بھی
آفت کو، کسی ہلاکت کو، کسی ضرر کو، کسی نقصان کو اور کسی مضر حالت کو روک نہ سکے، بلکہ جو کچھ آتا ہے وہ سب انسان پر اپنے آثار چھوڑتا جائے۔ جیسے عموماً ہم اس کی عام فہم مثالوں سے اس کو سمجھیں کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دفاتر کے اندر ملازمین، نوکر لوگ جو ہوتے ہیں ملازمت کرتے ہیں، انہیں جب ان کے مافوق ڈانٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں تو یہ سہم جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور اس سرزنش اور مذمت کے نتیجے میں یا گالی گلوچ کے نتیجے میں یہ ان کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو یہ درست ہے۔ مثلا وہ انہیں بہت ناروا الفاظ سے یاد کرتے ہیں، توہین آمیز الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اس توہین کے مقابلے میں کوئی مزاحمت نہیں کرتے اور کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، اس کو رد نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے تسلیم ہو کر گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں اس حالت کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نرمی ہے، مزاج کی نرمی اور شخصیت کی نرمی، وجود کی نرمی، کہ جو کچھ ناگواریاں انسان کے اوپر واقع ہو رہی ہیں یہ ناگواریاں انسان اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ضعف کا نتیجہ ہے، کمزوری کا نتیجہ ہے کہ کمزور شخصیت، کمزور انسان مضر امور کو، مضر اثرات کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، مزاحمت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کمزور جسم بیماری کے عوامل کو، بیماری کے جراثیم، بیماری کے بیکٹیریا، بیماری کے وائرس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، تو یہ لغت کے لحاظ سے یہ ذلیل بدن ہے جو بیماری کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، دھکیل نہیں سکتا، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا بیماریوں سے۔ تکوینی طور پر یا جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کمزور جسم ہے، بے شک وزن کے لحاظ سے اس کا وزن زیادہ ہو، لیکن بیماریوں کے مقابلے میں مزاحمت نہیں ہے، مدافعت نہیں ہے، اس لیے یہ نرم جسم کہلائے گا، کمزور جسم ہے، اس کمزوری کی وجہ سے بیماریاں قبول کرتا ہے۔ تو اس حالت کا نام ذلت ہے یہ، اور اس آیہ کریمہ میں یہ ذلت مراد نہیں ہے بدن کی کمزوری جس کے نتیجے میں بدن بیماریوں کے حملات کو قبول کر لیتا ہے اور دفاع نہیں کر سکتا، بلکہ سماج مراد ہے، یہاں پر انسانی شخصیت مراد ہے، انسانی سوچ، انسانی ارادہ اور انسانی ماحول۔ اس کے اندر کبھی عزت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے جب اس کے اندر مزاحمت پیدا ہو، جب اس کے اندر مدافعت آ جائے تو یہ عزیز ہے۔ مدافعت و مزاحمت ہر اس چیز کی جو سماج کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس آبادی کے لیے، اس قریہ کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے جو چیز بھی خطرناک ہے، مہلک ہے، نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اگر اس کے مقابلے میں سماج کے اندر مدافعت پیدا ہو جائے یہ عزیز معاشرہ ہے۔ لیکن اگر ایسے نہ ہو، بلکہ جو بھی اس معاشرے کے بگاڑ کے لیے، فساد کے لیے، تباہی کے لیے، نابودی کے لیے جو بھی حملات آتے ہیں، جو عوامل حملہ ور ہوتے ہیں، یہ سماج اور قوم اس کو قبول کرتے جاتے ہیں اور وہ اثرات اس قوم کے اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، اس قوم کا مزاج کا حصہ بنتے جاتے ہیں اور یہ قوم اس کے سامنے تسلیم ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ذلیل قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو مہلک چیزیں، خطرناک چیزیں، ضرر رساں چیزیں اور نقصان دہ چیزوں کے مقابلے میں مدافعت ختم کر چکی ہے اپنی۔ یہی وہ حالت ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن نے فرمایا تھا، قرآن کے نزول کے زمانے میں بنی اسرائیل اس حالت کا شکار تھے، ذلت و مسکنت کا شکار تھے، یعنی ان کے اندر بے حیثیت قوم، بے حیثیت سماج یہ مزاحمت و مقاومت و مدافعت نہیں تھی، لہٰذا بنی اسرائیل گوناگون خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ ذلت ہے، اور باعزت معاشرہ نہیں تھے بلکہ ذلیل معاشرہ تھے،
لہٰذا ان کے اندر سماجی برائیاں دوسروں سے بہت زیادہ تھیں، یعنی وہ کسی بھی غلط حرکت سے ٹلتے نہیں تھے، کوئی بھی فاسد کام کرنے سے جھجکتے نہیں تھے، چونکہ ان کے اندر یہ ایک تسلیم کی حالت یا نرمی کی حالت، کمزوری و ضعف سماجی بنیادوں پر پیدا ہو چکا تھا۔ یہی آج مسلمانوں کے اندر ہے۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہم اسے بیان کریں گے۔ وجہ اس کی کہ قرآن نے ذلت و مسکنت ذکر کی ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور قرآن ہی کے اندر آیات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ نے مقرر کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ذلت مقرر کی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو صورتحال عام دید میں، ظاہری نظر میں، مشاہدے میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ مسلمان ذلت و مسکنت کا شکار ہو گئے ہیں، اور بنی اسرائیل، یہود و حتی نصارہ، عیسائی، پوری دنیا میں یہ مضبوط ہو گئے ہیں، یہ طاقتور ہو گئے ہیں، یہ غالب آ گئے ہیں، یہ مسلط ہو گئے ہیں، اور مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ قرآنی جو نظام ہے، یہ قرآنی جو حکایت ہے، خبر دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ذلیل ہیں و مسکنت کا شکار ہیں، بنی اور مومنین عزت میں ہوں گے، تو یہ معاملہ الٹ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سماجی تبدیلی اس طرح سے کیوں رونما ہو گئی ہے؟ قرآن کے مطابق تو مومنین کو ہمیشہ عزیز ہونا چاہیے۔ عزیز یعنی مضبوط اور مدافع، مزاحم، مزاحمت کرنے والے، مقاومت کرنے والے، مدافعت کرنے والے، اور کسی برائی کو، کسی زور کو، کسی زبردستی کو، کسی توہین کو، کسی دھاندلی کو، کسی منہ زوری کو قبول نہ کریں سماجی طور پر۔ لیکن آج مسلمان ہر چیز دوسروں کا ارادہ قبول کرتے ہیں، اپنی توہین قبول کرتے ہیں، اپنی ذلت قبول کرتے ہیں، ہر چیز مسلمان قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآنی جو فارمولے ہیں، قرآنی جو قاعدے ہیں، یہ کہاں جائیں گے پھر؟ عملی شکل جو اس وقت موجود ہے وہ کچھ اور ہے، اور قرآنی ضابطے ہمیں کچھ اور رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ نظام سمجھ لیں کہ ذلت و مسکنت کا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کیا، اور اس قانون کے مطابق پھر موجودہ صورتحال کو ہم پرکھیں کہ آیا اس قانون کے عین مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے، پھر صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پس ذلت سماجی کمزوری کا نام ہے، سماجی پستی کا نام ہے، سماجی نرمی کا نام ہے، اس ضعف کا نام ہے جس کے نتیجے میں کسی معاشرے سے مدافعت، مزاحمت اور مقاومت ختم ہو جاتی ہے، خطروں کے سامنے، مضرات کے سامنے اور نقصانات کے سامنے، مہلکات کے سامنے کے مقابلے میں جب ان کے اندر مدافعت ختم ہو جاتی ہے، یہ ذلت کی حالت ہے۔ یہ مسکنت کا لفظ بھی قرآن میں متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے اور بہت اہم ہے۔ اردو فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم زیادہ اس مادہ سے اور اس لفظ سے جو دیگر لفظ بنا ہے اور کثرت سے ہم اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ مسکین ہے ایک، اور دوسرا مسکن، سکون، مسکن اور مسکین۔ یہ الفاظ اردو میں تین الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ساکن یا اور بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب کا معنی مسکنت کہتے ہیں سکون جب حرکت ختم ہو جائے۔ حرکت ختم ہونے کے بعد جو کیفیت کسی جسم پر طاری ہوتی ہے، جب تک وہ حرکت میں ہے اسے متحرک کہتے ہیں، اور جب اس کی حرکت ختم ہو جائے اس کو ساکن کہیں گے۔ یہ جو حرکت کے ختم ہونے کی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں سکون کہتے ہیں۔ حرکات گوناگون ہیں، کچھ حرکات ایسی ہیں جو عام مشاہدے میں آ جاتی ہیں، جیسے انسان چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ حرکت ہے جسے انسان سمجھتا ہے۔ اور یہ حرکت جب ختم ہو جاتی ہے، ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے انسان ٹک کے، تو کہتے ہیں یہ ساکن ہے، یہ یہاں کا باشندہ ہے۔ مثلا ہجرت میں ہو، خانہ بدوش آدمی ہو، یا سکونت پذیر جسے ہم کہتے ہیں۔ سفر میں ہو تو مسافر،
اگر رک جائے کسی جگہ، قیام کر لے، ٹھہر جائے، تو اسے کہتے ہیں یہ یہاں کا ساکن ہے، یہ یہاں سکونت اختیار کی ہوئی ہے اس نے، اور یہ جگہ اس کا مسکن ہے، یعنی یہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، یہاں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر کسی معین جگہ پر نہ ہو، گھومتا رہے، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، تو یہ ایک مسافر ہے دائمی انسان، ساکن نہیں ہے۔ یہ عرفی اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے۔ لغت میں سکون کہا جاتا ہے حرکت کے نہ ہونے کو، حرکت کی مخالف حالت کو سکون کہا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں مسکنت سے مراد ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسکنت سے مراد یہی سکون ہی مراد ہے، لیکن سماجی سکون، قومی سکون، جو آرام کے معنی میں نہیں ہے کہ جیسے انسان کو تکلیف ہے، کوئی حرکت کی وجہ سے تھکن ہے اور اضطراب ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میں نے آرام کیا، میں نے کوئی دوا کھائی، میں نے مثلا کوئی مالش کروائی، تو مجھے درد سے سکون مل گیا ہے۔ یعنی سکون کا مطلب اردو میں ایک آرام، راحت اور استراحت بھی لی جاتی ہے۔ وہ لازمہ ہے سکون کا، آرام اور تکلیف کا خاتمہ، یا اسی طرح اضطراب کا ختم ہونا، یہ لازمہ ہے سکون کا۔ سکون حرکت ختم ہونے کو کہتے ہیں، اور اضطراب ختم ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ اضطراب بھی ضرب سے نکلا ہے یہ لفظ، اضطراب ضرب، ضرب کہتے ہیں واقع ہونا کسی شے کا کسی دوسری شے پر۔ اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں ایک شے کے وقوع پذیر ہونے میں تسلسل آ جائے، مسلسل ایک جگہ پر ایک شے نہ رکے، بلکہ ابھی یہاں پہ واقع ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری چیز اس کے اوپر واقع ہو جائے، تیسری دفعہ تیسری چیز اس کے اوپر واقع ہو جائے۔ جیسے مضطرب انسان ہوتا ہے، پریشان حال انسان، تو طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، کبھی ذہن کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کیا خیال آ رہا ہے، کبھی کیا خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز سوچتا ہے، کبھی کوئی چیز سوچتا ہے۔ تو مختلف چیزیں باری باری اس کے اوپر واقع ہو رہی ہیں، یعنی ضرب کا عمل تسلسل اختیار کر چکا ہے، مسلسل ضرب، ضرب پہ ضرب جب پڑے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ تسلسل جب آ جائے، ایک تکراری چیز ہو جائے، مقرراً ضرب پہ ضرب لگتی جائے، تو یہ اضطراب ہے۔ یعنی خیال پہ خیال آ رہا ہے، پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے، نگرانی پہ نگرانی آ رہی ہے، اور اسی طرح ایسے خیالات جو انسان کا اطمینان نفس ختم کر دیتے ہیں اور انسان مضطرب ہو جاتا ہے۔ سکون اس اضطراب کی برطرفی کو کہتے ہیں، کہ سکون پرسکون ہو گیا، یعنی اب ضربیں بار بار خیالات مختلف نہیں آ رہے، بلکہ آسودہ ہو گیا ہے اور نفس کو اطمینان نصیب ہو گیا ہے۔ خوب یہ کیفیات ہیں، سب نے تجربہ کیا ہوا ہے نفسانی طور پر اضطراب کا، یعنی مسلسل پے در پے ضربوں کا، ضرب سے مراد یعنی مختلف خیالات آنا، اور اسی طرح سکون بھی کہ اب نہیں آتے، مختلف خیالات نہیں آتے، یا آتے نہیں ہیں، یا اگر آئیں بھی تو اپنا اثر نہیں چھوڑتے، اپنا نقش انسان کے ذہن میں اور دل میں نہیں چھوڑتے، تو مضبوط انسان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں، مثلا ذلت کی ایک مثال اعصابی کمزوری ہے۔ وہ لوگ جو برداشت نہیں کرتے، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی بات کرے وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، اول فول کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ذلت ہے، یہ ذلت نفس ہے، یا ذلت اعصاب ہے۔ اعصاب اتنے کمزور ہیں کہ ہر چیز اثر انداز ہو رہی ہے انسان کے اعصاب پر۔ کچھ لوگ اعصابی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں آ رہی ہیں ان کے اوپر، ناگوار خبریں سن رہے ہیں۔ کسی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا، آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کا فلاں کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کا فلاں عزیز ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں مریض آپ کا فوت ہو گیا۔ اس طرح کی ناگوار خبریں پے در پے آتی ہیں، لیکن وہ ان کے نتیجے میں متاثر نہیں ہوتا،
اس کے اعصاب میں خلل پیدا نہیں ہوتا، یہ عزیز انسان ہے، یہ مضبوط انسان ہے۔ اس کے اعصاب بہت سخت ہیں اور مختلف آنے والی ضربوں کے اثر نہیں قبول کر رہا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ورزشیں ایسی ہیں، کچھ ورزشیں جیسے مکہ بازی ہے، اور مکہ بازی میں دو کام ہوتے ہیں، ایک حریف کو مکہ مارنا اور دوسرا حریف کا مکہ سہنا۔ یہ دونوں ورزش کرتے ہیں، ان کا بدن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا حریف ان کو وزنی مکہ مارے، رسید کرے تو یہ اس کو سہ لیتے ہیں، یعنی بدن ان کا مضبوط ہے، یوں نہیں کہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا گر جاتے ہیں۔ یہ ایک جسمانی عضلاتی مضبوطی ہے، یہ عزت عضلانی ہے۔ انسان کے پٹھے بہت مضبوط ہیں، انسان کے عضلات بہت مضبوط ہیں، اور اس کے مقابلے میں جن کے عضلات بہت کمزور ہیں، جنہیں معمولی سی چوٹ بھی وہ ہفتوں بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، بستر پہ چلے جاتے ہیں، اسپتال چلے جاتے ہیں معمولی سی چوٹ لگنے سے، یعنی عضلات ان کے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ذلت ہے ان کے عضلات کے اندر۔ جس طرح مضبوطی عضلانی ہے، اسی طرح مضبوطی اعصابی بھی ہے۔ عضلات کے علاوہ اعصاب بھی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی جن کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، کہ وہ لوگ جو زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں، یعنی بار بار ناگوار خبروں کے واقع ہونے سے اور سننے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا اثر لے لیتے ہیں، جس کو ہم رائج اصطلاح میں کہتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں، یہ کمزوری ہے، یہ ذلت اعصاب ہے یہ۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا، انہیں جتنی ناگوار خبریں گزریں وہ اس اضطراب میں شکار نہیں ہوتے، پھر بھی اوسان بحال ہوتے ہیں، فیصلے کی قوت رکھتے ہیں، سوچنے کی قوت رکھتے ہیں، رائے دینے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن معمولاً نہیں ہوتا۔ استثنائی لوگ ہیں جن کے اندر ناگواریاں ان کے اعصاب کو توڑتی نہیں ہیں، خراب نہیں کرتی۔ اسی طرح جیسے اعصابی کمزوری اور اعصابی مضبوطی ہے، عضلانی کمزوری اور عضلانی مضبوطی ہے انسان کے اندر، اسی طرح انسان کے اندر جسم میں اور بھی نظام ہیں جن کے اندر یہ دونوں حالتیں تصور کی جا سکتی ہیں یا موجود ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن سماجی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ذلت اور مضبوطی، یہ نرمی اور مضبوطی سماج میں بھی آتی ہے، قوم میں بھی آتی ہے۔ قومی سوچ، قومی ارادے، قومی برداشت کی قوت، قومی مضبوطی، قومیات کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ذلیل ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے، اور دوسرے معاشروں کے یا طاقتور طبقات کے اثرات کو قبول کر لیتا ہے اور متاثر ہو کر ان کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے۔ مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سماج اب تحرک کے قابل نہیں رہا، اس کی جو بنیاد ہے، جو استقامت کی، مدافعت کی، وہ ختم ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ ذلت کا مطلب ہے کمزوری ہے، یہ کمزوری برطرف بھی ہو سکتی ہے، یہ دوبارہ اس کے اندر مزاحمت و مدافعت پیدا ہو سکتی ہے۔ مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ چکی ہے، اب سکون آ گیا ہے، یہ شخص تحرک نہیں دکھا سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے معذور لوگ ہیں، اور یہ دو اصطلاحیں ہیں قرآن میں، دونوں استعمال ہوئی ہیں، فقیر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ، اور مسکین بھی اور مسکنت بھی استعمال ہوا ہے۔ اردو میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، فقیر، مسکین، عربی میں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہم عموماً ان کو ہم معنی یا مترادف سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے مصداق کے لحاظ سے ایسا ہی ہو کہ عموماً فقیر مسکین ہوتے ہیں اور مسکین فقیر ہوتے ہیں، یہ مصداق میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں معنی، ایک ہی فرد یا ایک ہی خاندان دونوں کا مصداق قرار پاتا ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے یہ دو معنی الگ الگ ہیں۔ فقیر، فقرہ، عربی زبان میں کہتے ہیں مہرے کو، فقرات یعنی مہرے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی، جانور کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہڈی مختلف ہڈیاں ہیں جو آپس میں بڑی خوبصورت ترکیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بندھی ہوئی ہیں یہ ہڈیاں
الگ الگ ہیں. جو جانوروں کو کاٹتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی یا پسلیاں اس سے نکلی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ گوشت کے ذریعے، عضلات کے ذریعے اور اعصاب کے ذریعے آپس میں یہ ہڈیاں بندھی ہوئی ہیں. لیکن ہیں یہ الگ الگ ہڈیاں ہیں، اس لیے ان کے اندر لچک ہوتی ہے، یہ مڑ سکتی ہیں، جھک سکتی ہیں. جیسے انسان رکوع میں جاتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی میں جھکاؤ آ جاتا ہے، یا ورزش کرتے ہوئے انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ لچک موجود ہوتی ہے. گردن انسان گھما سکتا ہے، اوپر نیچے کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہے کہ یہ مہرے، ان کے اندر گنجائش ہے. یہ ایک ہڈی نہیں ہے اوپر سے، جیسے ٹانگ کی ایک ہڈی ہے زانو سے پاؤں تک، یا کوہلے سے لے کے زانو تک ایک ہڈی ہے، وہاں جوڑ زانو میں آتا ہے. لیکن مہرے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں. ان کو عربی زبان میں فقرہ کہتے ہیں اور مہروں کو فقرات کہتے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ فقرات ہیں انسان کے. اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہل گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں. یہ فقیر انسان ہے. فقیر یعنی فقرات اس کے ٹوٹ گئے ہیں، ہل گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں اور کمزور پڑ گئے ہیں. اس وجہ سے فقیر کہتے ہیں. اب سماجی طور پر مالی لحاظ سے چونکہ مال انسان کی مادی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، فقرات کی طرح ہے. اور یہ فقرات کی طرح یہ جو عمود فقرات ہے، یہ اگر ہل جائے کسی کا تو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ معذور لوگ، پیرالائز لوگ، اپاہج لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. یہ بالکل زمین گیر اور بستر نشین ہو جاتے ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے کوئی دوسرا فرد چاہیے. فالج زدہ انسان وہ پھر چل پھر سکتا ہے عصا کے ذریعے، سہارے کے ذریعے، کسی طریقے سے اس کے شل ہو جاتے ہیں اعضاء، لیکن پھر بھی وہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس کے لیے ناممکن ہے. اوپر کا دھڑ اور نیچے کا دھڑ زندہ ہو تو بھی وہ بالکل ہلا نہیں سکتا، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا. جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس کو فقرات شکستہ فرد کہیں گے. یہ عمود فقرات اس کا ٹوٹ گیا ہے. مسکین مالی طور پہ نادار آدمی کو کہتے ہیں. فقیر بھی ہم مالی طور پہ نادار آدمی کو کہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے معنی میں کہ فقیر کا مطلب ہوتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں جو حرکت نہ کر سکے، حرکت کے قابل نہ ہو. اپنی سماجی حرکت، اپنی زندگی کی حیاتی حرکت، اپنی تکاملی حرکت، اپنی جو فعالیت ہے اس کی روزمرہ کی، وہ کرنے کے قابل نہ رہے. اس انسان کو مسکین کہتے ہیں. یعنی وسائل اس کے پاس نہ ہوں، اسباب اس کے پاس نہ ہوں، موقع اس کے پاس نہ ہو اور میدان اس کے پاس نہ ہو. ممکن ہے ریڑھ کی ہڈی اس کی سالم ہو لیکن یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. سکون ہے اس کی زندگی میں، جو تحرک ہے. مثلا انسان نے محنت مشقت کرنی ہے تو یہ ایک تحرک ہے، نہ کر سکتا ہو یہ محنت مشقت. اس وجہ سے اس کو زندگی کی جو معمول کی روزمرہ کی حرکت ہے، یہ حرکت اس کی جب نہ ہو، ختم ہو جائے، اس انسان کو کہتے ہیں یہ مسکین ہے. مسکنت اسی حالت کا نام ہے. مسکنت سماجی کیفیت کا نام ہے کہ جب ایک قوم، ایک طبقہ، ایک جمعیت اپنی تمام جو تعمیری حرکتیں ہیں، جو ضروری حرکتیں ہیں، جن حرکتوں کے ذریعے سے اس نے اپنی بقا کو مسلم بنانا ہے اور اپنے تکامل کو، اپنے رشد کو اس نے فراہم کرنا ہے، یہ حرکت جب اس کی ختم ہو جائے اس کو مسکنت کہتے ہیں. یعنی یہ تکاملی حرکت نہیں کر رہے، یہ پیداواری حرکت نہیں کر رہے، یہ ترقی نہیں کر رہے، یہ اب کوئی ایسا مثبت قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہے. یہ مسکنت ہے. جیسا کہ اس وقت مسلمان ہیں کہ یہ کسی تحرک کے قابل نہیں رہے. وسائل ہوتے ہوئے، جمعیت ہوتے ہوئے، دولت و ثروت ہوتے ہوئے، یہ کسی قسم کی مدافعاتی حرکت کے قابل نہیں رہے. اس طرح کی ان کی زندگی. اسی کو
مسکنت کہتے ہیں، اسی کو رسوائی کہتے ہیں، چونکہ جب حرکت کے قابل ہی نہ رہے کوئی شخص اور بالکل زمین پہ بیٹھ جو بستر نشین ہو جائے تو یہ اپاہج ہے، یہ معذور انسان ہے، یہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں رسوائی ہے اور خاری ہے اور محتاجی ہے، یہ دوسروں کے سامنے تسلیم ہو کے یہ انتہائی دردناک و کربناک زندگی گزارے گا، جس کی زندگی کا تحرک ختم ہو گیا ہے۔ خوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایسا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ بنایا، منہج بنایا، ان کو منشور دیا، دستور دیا، نعمتیں دیں، اسباب دیے، وسائل دیے، ان کے نتیجے میں ان کو برتری حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے خود جو رویہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں وہ ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے، مسکنت، یعنی اب وہ کسی تحرک کے قابل نہیں رہے اور ذلت ان کے شامل حال ہو گئی، یعنی ایسی کمزوری اور پستی جو اپنے آپ سے کسی شر کو دور نہیں کر سکتے، ہر غلط کام، ہر برائی ان کے اوپر جائے گی، ان کی تہذیب کا حصہ بنے گی، ہر فساد ان کے اندر آئے گا، فساد کے مقابلے میں مزاحمت و مقاومت اور مدافعت ان کی ختم ہو گئی ہے، ذلیل و ذلول ہیں، یعنی مدافعت ان کی ختم ہو گئی اور تحرک کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یہ دو کیفیات سماجی قرآن نے ذکر کی ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر مدافعت و مزاحمت کی طاقت ختم ہو جائے اور جب کسی قوم کے اندر تحرک ختم ہو جائے، وہ ذلیل اور مسکین معاشرہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت رکھ دی گئی ہے، قرار دی گئی ہے، اور مسکنت ان کے اوپر قرار دی گئی ہے۔ اب یہ ذلیل و مسکین یعنی غیر متحرک اور کمزور اور ضعیف اور تسلیم رہیں گے، رسوا و خار اور محتاج رہیں گے۔ یہ اس کے بعد جو تیسری حالت ذکر کی گئی ہے وہ باءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مقام تک اور اللہ کے غضب کے اس مرحلے تک جا پہنچے ہیں جہاں پر اللہ کی جانب سے غضب بھی ان کے شامل حال ہو گیا ہے۔ ایک طرف سے ذلت، دوسری طرف سے مسکنت، یعنی ایک طرف سے کمزوری و ضعف اور فسادات کے مقابلے میں مزاحمت و مدافعت کا خاتمہ، اور دوسری طرف سے بے تحرکی، اور تیسری طرف سے غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بھی انہوں نے اپنے شامل حال کر لیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا رویہ ہے جس نے یہ تین کیفیات و تین نتائج ان کو عطا کیے ہیں۔ یہ غضب اللہ کا کیسے ان کے شامل حال ہوا یا کیسے سماج کے شامل حال ہوتا ہے، اور آیا آج مسلمان بالخصوص اسی کیفیت میں ہیں، غضب کی، اللہ کے غضب کا شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ جب غضب کی تشریح کریں گے وباءوا بغضب، یہ تبوء بغضب، یہ جب معنی واضح ہوگا تو پھر اس قابل ہوں گے ہم یہ تشخیص دے کے کہ آیا غضب کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔